انسان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کا وشے ہی انسان ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ ساری کائنات تو ہے یہ پھیلی ہوئی، لیکن اب سب سے خوبصورت چیز میں بنانے والا ہوں، اور وہی انسان، اور انسان کو میں اپنا پرتیندھی بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میرا سارے کام کی نگرانی اب یہ انسان کرے گا۔ فرشتوں نے کہا ارے اگر تم اس کو ارادے کی اجازت دو گے، اتنا پاورفل کرو گے تو یہ تو فساد پھیلائے گا، خون خرابہ پھیلائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں اسے جنان دے رہا ہوں، میں اسے علم دے رہا ہوں۔ اس نے آدم کو سارے علم سکھائے اور یہ بتایا کہ تم سب سے زیادہ پاورفل ہو، تم چاہے تو آسمان میں اڑ سکتے ہو، تم چاہے تو زمین میں جا سکتے ہو، تم چاہو تو چاند پہ بھی جا سکتے ہو، منگل گرہ پہ جا سکتے ہو، تم کلپنا کرو، تم ارادہ کرو، جو بھی تم ارادہ کرو گی دنیا میں تم کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تم سب سے مہان ہو۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، انسان کے اندر اتنی زبردست شکتی بھری ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے مقام کو پہچانے۔ ڈسکور یور سیلف، آپ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف خدا نہیں بن سکتے۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، صرف خدا نہیں بن سکتا، باقی سارے کام کر سکتا ہے، وہ ارادہ کر لے۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے تو آپ کے مائنڈ کے دو حصے ہیں، ایک کانشیس ایک سب کانشیس۔ 10% آپ نے ڈیسیجن لیا کہ مجھے کروڑ پتی بننا ہے، باقی کا 90% دماغ آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کیسے کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ڈیسیجن لیں گے کہ میں پورے بھارت کو ایسا دیکھوں گا، آپ کا 90% دماغ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا پلاننگ کرنی چاہیے، آپ کا ڈیسیجن ہے۔ جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، آرکیٹیکٹ کے دل میں خیالات آتے ہیں، نئی نئی بلڈنگوں کے خیالات آتے ہیں، وہ اس کو پینسل سے اتارتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایسی بلڈنگ بنانا چاہیے۔ جب وہ یہ بلڈنگ بنتی ہے تو پورے ممبرا کو فائدہ ہوتا ہے، پورے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک جوزف مرفی ہیں پادری، وہ کہتے ہیں کہ اس آرکیٹیکٹ کے دل میں خیال کہاں سے آیا؟ اس آرکیٹیکٹ میں اللہ نے خیال پیدا کیا، ایسا خیال وہ ہر انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اٹھو، یہ خواب دیکھو، آگے بڑھو، تمہارے لیے راستے کھلے ہیں، تلاش کرو۔ ایک دن میں نہیں ہوتا، کسی نے ایک دن میں لائٹ کی کھوج نہیں نکالی، کسی نے ایک دن میں موبائل نہیں بنایا، وہ تلاش کرتا ہے اور اپنے دائرے سے جب آگے بڑھتا ہے وہ تو سارے انسانوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ انہی کو ہم مہاپروش کہتے ہیں، جس نے کھوج کر نکالا یہ لائٹ کو، جس نے کھوج کے نکالا یہ موبائل کو، سارے انسانوں کے لیے کام کیا۔ ہم انسان کو محدود کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، میری ذاتی کا ہے، میرے اسٹیٹ کا ہے، یہ اس دیش کا ہے۔ اب محدود ہو گیا آدمی، اب میں اپنے خاندان کے لیے سوچتا ہوں، اپنے اسٹیٹ کے لیے سوچتا ہوں، یہ غلط ہے۔ انسان پوری سرشٹی کے لیے ہے، وہ ساری سرشٹی کے لیے سوچے، سارے انسانوں کے لیے سوچے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سارے انسان آپس میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، چاہے ان کا دھرم کوئی ہو، چاہے ذاتی کوئی ہو، چاہے دیش کوئی ہو، انسان پہلے انسان ہے۔ جب اسلام کی دعوت آئی اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، گھر میں سے کچھ لوگ نہیں بھی ہیں، تو جب ان کے غیر مسلم رشتہ دار ان سے ملنے آتے تو یہ ان کو کپڑے بناتے، کھانا کھلاتے، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ غیر مسلموں کو کھلانے کے بعد ہم کو ثواب ملے گا کیا؟ تو قرآن مجید نے کہا یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، جو کچھ بھی تم ان پہ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ تم کو دے گا۔ ہر انسان کے لیے آپ کام کرو، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ ایسا نہیں دوسرے مذہب والے کی درد دور کیا آپ نے، نہیں ملنے والا ہے، نہیں، یہ سب تمہارے بھائی ہیں، گلے سے لگا لو ان کو، ملو، ملاقات کرو، چاہے وہ کسی عقیدے کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی کا ہو، لیکن تمہارا بھائی تو ہے، آدم کی اولاد ہے وہ، اس کا حق ادا کرو۔